نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، آج کی تقریر کا میرا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا پردہ۔ اسلام کے مقدس شہزادوں و شہزادیوں، اسلام نے جو اصول مرتب کیے، بانی اسلام نے جو اصول پیش کیے، تو ہماری زندگی کے لیے وہ تمام اصول ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اصول مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم ہر مقام پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب آیت حجاب نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اعلان فرما دیا کہ غیر محرم کے لیے ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ غیر محرم یعنی جن سے نکاح کرنا جائز ہے، ان سے پردہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل طور پر وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور جب خواتین اسلام پردے میں رہتی ہیں تو ہر برائیوں سے وہ محفوظ رہتی ہے، اور کوئی باطل پرست، باطل نگاہ، باطل نظریہ رکھنے والا، باطل فکر رکھنے والا ان پر اگر چاہے اپنی نگاہوں کا وار کرنا تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پردے میں جو چیز رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور جو چیز پردے میں ہے ہم اس کی حقیقت سے ناآشنا رہیں گے۔ اور آج کی تاریخ میں جو پردہ چلا ہے وہ پردہ نہیں ہے، بلکہ نقاب میں بہت ساری رنگینیاں آپ کو نظر آئیں گی، بہت ساری خوشنمائی آپ کو نظر آئیں گی کہ عورتیں اگر اس نقاب کو زیب تن کر لیں تو جیسی بھی ہوں، اوپر سے دیکھنے والا دیکھ کر وہ اپنے اندر اضطرابی کی کیفیت اور وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ پردے والی سے قریب ہو جائیں، اور اس کے اندر اضطرابی کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 900 سال پہلے فرمایا تھا، جبکہ 900 سال ایک اہمیت رکھتا ہے۔ جو آج نقاب مارکیٹ میں آپ کو مل رہے ہیں اور جن نقابوں کی نمائشیں ہو رہی ہیں، وہ نقاب تو اس زمانے میں نہیں تھا، اس کے باوجود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر نقاب کے اندر کوئی نمائش ہو، نقاب کے اندر کلر ہو، اور اس کلر کی بنیاد پر نقاب پہننے والی کے اندر ایک کشش پیدا ہو جائے تو آپ نے اسے حرام قرار دیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آئیں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں، اگر کوئی اپنی بکریوں کے ریوڑ کو رات میں چہار دیواری میں مقید کرتا ہے تو اس میں بہت سارے مقاصد ہیں، مطالب ہیں، اور مقید کرنے کے بعد وہ خود کو محسوس کرتا ہے کہ ہماری بکریاں شیر، کتے، بھیڑ سے محفوظ رہیں گی۔ اگر بکری سوال کرے کہ شیر بھی آزاد، کتے بھی آزاد، بھیڑ بھی آزاد، بلیاں بھی آزاد، ہم کیوں مقید ہیں؟ تو ان کو ایسے سمجھایا جائے گا کہ جن چیزوں کو مقید کیا جاتا ہے، جن کی حفاظت کی جاتی ہے، جن کو چہار دیواری میں محفوظ کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا بکری کی اہمیت اس بات کو لے کر ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اور شیر جو آزاد ہے، وہ لا خیرہ ہے، وہ خون ریزی کرنے والا ہے، بھیڑیا حملہ کرنے والا ہے، کتا جو ہوتا ہے وہ بھی حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا جن کو محفوظ رکھا جائے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس سے جو آزاد ہو۔ اس لیے کہ آج اگر ہماری خواتین نقاب میں رہتی ہیں تو ان بھیڑیوں سے جو حملہ کرنے والے ہیں، ان شیطانوں سے جو باطل نظریہ رکھنے والے ہیں، ہماری خواتین محفوظ رہیں گی۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری احادیثیں پیش فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ان احادیث کو اپنی نکاحوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزاری، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمانہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جنگیں تو بہت ہوئی، لیکن سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے باطل نظریہ رکھنے والے اور کفرستان میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ابو جہل نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور ان کے دو پاؤں میں دو اونٹ کو باندھ دیا، اور دونوں اونٹ کو مخالف جانب دوڑا دیا، اور ان پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر وہ لہو لہان ہو کر کے دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئی۔ لیکن انہوں نے نہ پردہ کو چھوڑا نہ اسلام کو چھوڑا۔ اسلام کے اندر عورتوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، ایک جنگ کے اندر ایک نوجوان شہید ہو گیا، اس کی ماں پردے میں آئی، پوچھا میرا شہزادہ کیسا ہے؟ کہنے والے نے کہا وہ تو شہید ہو چکا ہے، اب پردہ تم کیوں کر رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرا لڑکا شہید ہوا ہے، میں نے اپنی عفت کو نہیں بیچا ہے، میں عفت کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تو خود کو قربان کر سکتی ہوں، لیکن حجاب جو اسلام کا اصول ہے اور بانی اسلام کا جو فرمان ہے اور پروردگار عالم کا جو حکم ہے، اس سے میں گریز نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آپ کے حضور حاضر ہوئے، آپ نے ایک دھاگا ہوا میں لہرایا اور کچھ کہا، بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا یہ دھاگا کیسا تھا اور آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا تھا
کہ جن کے سر کو کبھی نہ زمین کی مخلوق نہ آسمان کی مخلوق نے دیکھا، میں اس دھاگے کو ہوا میں لہرا کر پروردگار عالم کے حضور عرض کر رہا تھا، یا الہ العالمین، اس دھاگے کے وسیلے سے تیری حضور عرض کر رہے ہیں کہ جس کے دوپٹے کا دھاگا ہے اور جس کے سر کو نہ زمین والوں نے کبھی دیکھا نہ آسمان والوں نے دیکھا، لہٰذا اس کے واسطے تیری بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں اس کے وسیلے سے کہ بارش وہ برسا دے۔ الحمدللہ اتنا کہنا تھا کہ موسلادھار بارش ہونے لگی۔ تو میرے کہنے کا مطلب مہِ نظر مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے اگر ہم ان اصولوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ میں اسلامی خواتین سے گزارش کروں گا کہ پردے کا اہتمام کریں، اور یقیناً پردے میں بھلائی ہے، پردے میں آپ کا مقام ہے، پردے میں آپ کی عزت ہے، اور اگر آپ پردہ نہیں کرتی ہیں تو آپ کی عزت تاتار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی ناموس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ رب قدیر کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم۔